الہاکم التکاثر، کثرت میں بڑھنے کی تمنا نے تمہیں اللہ سے غافل کر دیا ہے، اللہ کے دین سے، اس کے رسول سے غافل کر دیا ہے۔ ساری زندگی مال و دولت، اولاد کی کثرت کے حصول کے لیے کوششیں کرتے رہے، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں میں جا پہنچے۔ کلا سوف تعلمون، تم نے دنیا میں اس حقیقت کو تو نہ جانا کہ یہ دنیا کچھ نہیں ہے، یہ دنیا محض ایک فریب ہے، دھوکہ ہے، نظر آنے میں بہت خوبصورت ہے لیکن حقیقت میں بے وفا ہے۔ وہی دنیا کا مال، دنیا کی چیز کام آئے گی جو تم نے اسے اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کیا ہوگا۔ ثم کلا سوف تعلمون، کوئی بات نہیں، ساری زندگی یوں ہی گزار دو، رب کائنات کی بادشاہت میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ ساری زندگی اس کی مخالفت میں، اس کی دشمنی میں گزار دو، اسے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، کاش کہ تم دنیا میں یقینی طور پر یہ بات جان لیتے تو تمہارا انجام بہت اچھا ہوگا۔ تم اس بات کو جانو گے ضرور، لیکن قبر میں جانے کے بعد آخرت کے دن تم اس حقیقت کو مان لو گے۔ کاش کہ تم دنیا کی زندگی میں اس حقیقت کو جان لیتے، پھر تمہاری دنیا کی زندگی بھی حسین بن جاتی اور آخرت کی لازوال زندگی بھی حسین بن جاتی۔ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، اب تم نے دنیا کی زندگی رب سے غافل ہو کے گزاری ہے، اب تمہیں جہنم کا سامنا کرنا ہوگا، جہنم میں جانا ہوگا۔ ثم لَتَرَوُنَّ عَيْنَ الْيَقِينَ، تمہیں دنیا میں جہنم سے ڈرایا گیا تھا، جہنم کی آگ سے تمہیں ڈرا کر نیکی کی جانب دعوت دی گئی تھی، لیکن تمہارے کانوں میں، تمہارے دل و دماغ پہ اس کا اثر نہیں ہوا۔ اب تم یقینی طور پہ جہنم کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ کر اسے مان لو گے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر اس دن، قیامت کے دن، تم سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں دنیا کی زندگی میں جو نعمتیں ملی تھی وہ نعمتیں کس نے دی، کیوں دی تھی، اور تم نے وہ نعمتیں لے کے نعمت دینے والے کا کس طرح شکریہ ادا کیا، اس کی نہ شکری کی، نہ قدری کی، یا اس کا شکریہ ادا کیا۔ تمہیں ضرور ان نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ میں عرض کر رہا تھا پچھلی دو بات سے کہ سید کائنات کی بعثت ایسے دور میں ہوئی جس دور کو قرآن حکیم نے ضلال مبین کہا ہے، واضح گمراہی کا دور کہا ہے۔ اس واضح گمراہی کے دور میں آپ کی بعثت ہوئی، آپ کو نبی اور رسول بنا کے بھیجا گیا، اور آپ نے بہت تھوڑے عرصے میں اپنی قوم کی کایا پلٹ دی، اس کو ضلال مبین سے نکال کر صراط مستقیم اور نور ہدایت پہ گامزن کیا۔ تو آپ کا منہج انقلاب کیا تھا؟ آپ نے کس طرح تھوڑے سے عرصے میں اس بگڑی ہوئی قوم کو نور ہدایت سے نہ صرف آشنا کیا بلکہ اسے نور ہدایت کا ہادی اور رہنما بنا دیا۔ اور میں نے عرض کیا
کہ آپ نے انسانیت کو مکی زندگی کے 13 سال میں اپنے سارا زور اس بات پہ لگایا کہ لوگ اپنے رب کو پہچان لیں، رب کی معرفت حاصل کر لیں۔ اس لیے کہ رب کی معرفت حاصل کیے بغیر رب سے تعلق مضبوط نہیں ہو سکتا۔ رب کی صفات جو رب نے قرآن حکیم میں خود بیان کی ہیں، صحابہ کرام کو قرآن حکیم کی تلاوت کر کے ان کے رب سے انہیں آشنا کیا، رب کی پہچان دی، اور پھر بتایا کہ یہ رب جس نے تمہیں دنیا میں یہ سارے نعمتیں دی ہیں، اس نے قیامت کے دن تم سے ان کے بارے میں سوال کرنا ہوگا۔ وہ تمہیں دی گئی ہر نعمت کے بارے میں مجھ سے پوچھے گا، تمہاری زندگی کے بارے میں، عمر کے بارے میں، جوانی کے بارے میں، مال کے بارے میں، اولاد کے بارے میں، ہر چیز جو تمہیں اس نے عطا کی ہے اس نے تم سے پوچھنا ہے کہ میری نعمتوں کو تم نے کیسے استعمال کیا ہے۔ اور اس دن کے جواب کے لیے یہ دنیا کی زندگی تیاری کے مواقع ہیں، دنیا میں تیاری کر لیجیے تاکہ قیامت کے دن ان سوالات کا جواب دینا تمہارے لیے آسان ہو جائے۔ اور رب کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کے ساتھ ساتھ آپ نے بتایا کہ رب کی مخلوق کے ساتھ بھی ایک تعلق ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ مخلوق رب کی ہے۔ جب رب کے ساتھ تعلق بنانا ہے تو رب کی مخلوق کے ساتھ بھی ایک تعلق تمہارا ہونا چاہیے، وہ بھی رب کی رضا کے لیے، رب کو خوش کرنے کے لیے کہ اس کی مخلوق ہے، ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا، یہ بھی رب نے تم سے پوچھنا ہے۔ یہ وہ منہج انقلاب تھا، وہ انقلاب کا طریقہ تھا کہ 13 سال کی محنت کے بعد جو لوگ تیار ہوئے تھے، بے شک وہ لوگ تعداد میں بہت تھوڑے تھے، لیکن وہ سبھی کے لوگوں کے دل میں اور سبھی لوگوں کی جو صلاحیتیں ایسی ابھری کہ انہی لوگوں نے مستقبل میں اپنی قوم کی قیادت کی۔ یہی مکی دور میں ایمان لانے والے اور مکی دور میں تربیت حاصل کرنے والے ہی بعد میں اس امت کے رہنما بنے، کوئی خلیفہ بنا، کوئی گورنر بنا، کوئی شہر کا حاکم بنا، کوئی سپہ سالار بنا، کوئی قاضی بنا، جتنے بھی سیاست و سیادت کے مناسب تھے وہی لوگوں نے بڑے اچھے طریقے سے ان کو ادا کیا۔ اور بیچارے کار کی تیاری یہ سب سے اہم مرحلہ ہوتا ہے کہیں بھی حکمرانی کرنے کے لیے۔ کامیاب حکومت کے لیے ایسے افراد چاہیے جو افراد حکومت کے نظام کو چلا سکے۔ آپ نے 13 سال کے اس عرصے میں ایسے افراد تیار کیے جنہوں نے آپ کے بعد حکمرانی کے امور کو سنبھالا، قیادت کی، رہنمائی کی، اور دنیا کے سامنے اسلامی حکومت کا ایک ایسا منظر پیش کیا کہ آج دنیا اس کو دیکھ کر اپنے اپنے ممالک میں اس کے مطابق تبدیلیاں لاتی ہے۔ اور اس منہج انقلاب سے جو تبدیلی آئی تھی، ان تبدیلیوں میں سے سب سے بڑی تبدیلی یہ تھی کہ ان صحابہ کرام کے دلوں سے دنیا کی محبت نکل گئی تھی۔ ان صحابہ کے دلوں سے دنیا کی محبت نکل گئی، آخرت کی محبت پیدا ہو گئی۔ دنیا کا مال اکٹھا کرنے کی فکر یہ دب گئی اور آخرت کی فکر پیدا ہوئی۔ یہ آپ کی تربیت کا نتیجہ ہے۔ 13 سال تک جو آپ نے محنت کی اس کے جو ثمرات ہمیں نظر آتے ہیں، ان ثمرات میں سب سے بہترین نتیجہ، سب سے بہتر پھل جو ہمیں نظر آتا ہے وہ یہ تھا کہ ان صحابہ کے دلوں میں دنیا کی کوئی بغض نہیں تھی، دنیا کی محبت نہیں تھی، دنیا کی چاہت نہیں تھی، دنیا کی طلب نہیں تھی۔
دنیا ان کے پاس آئی، ان کے قدموں میں آئی، لیکن ان دنیا کو اپنی آخرت سنوارنے کے لیے صرف کر ڈالا، دنیا سے محبت نہیں کی۔ محبت کی تو آخرت سے، کہ ہماری آخرت سنور جائے، جو کچھ ملے دنیا میں اسے استعمال کریں تاکہ آخرت میں ہمارے کام آئے۔ حضرت علی مرتضیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں، جب بھی کوئی انسان دنیا میں آتا ہے تو اس کی آخرت اس کے قریب آتی جاتی ہے اور اس کی دنیا اس سے دور ہوتی جاتی ہے۔ زندگی کے ایک ایک سانس کے ساتھ، ایک ایک دن کے ساتھ اس انسان کی دنیا کی زندگی کم ہوتی جا رہی ہے، پلٹتی جا رہی ہے۔ جتنے بھی سانس لوگے تمہاری زندگی کی اتنے سانس کم ہو جائے گی، جتنے دن گزارو گے تمہاری دنیا کی زندگی اتنی کم ہو جائے گی۔ جب بھی کوئی انسان دنیا میں آتا ہے تو اس کی دنیا کی زندگی یہ آہستہ آہستہ پلٹنا شروع ہو جاتی ہے اور آخرت اس کے قریب آتی جاتی ہے۔ جتنی عمر گزرتی جاتی ہے آخرت قریب آتی ہے، دنیا اس سے دور ہوتی جاتی ہے۔ تو لوگوں، اس دنیا اور آخرت کے طلبگار بھی بہت ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ ہوں گے جو دنیا سے محبت کرنے والے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو آخرت سے محبت کرنے والے ہیں۔ کونوا من ابناء الآخرہ ولا تکونوا من ابناء الدنیا، اے لوگوں آخرت کے طلبگار بن جاؤ، دنیا کے طلبگار نہ بننا۔ تمہاری دنیا کی زندگی تو آہستہ آہستہ کم ہوتی جا رہی ہے۔ دنیا کے لیے کیا بنانا ہے؟ دنیا تمہاری کم ہوتی جا رہی ہے، پلٹتی جا رہی ہے، تمہاری آخرت قریب آتی جا رہی ہے۔ کچھ کرنا ہے تو آخرت کے لیے کرو۔ کونوا من ابناء الآخرہ ولا تکونوا من ابناء الدنیا۔ یہ جو چیز تھی جو سید کائنات نے صحابہ کرام کے دل میں پیدا کی اور صحابہ کے دل میں پیدا ہوگی، اس قدر پیدا ہوئی کہ دنیا کا مال ان کے پاس آتا ہے لیکن لینے سے انکار کر رہے تھے۔ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے رحمت کائنات سے کچھ سوال کیا، آپ نے عطا کر دیا، پھر سوال کیا، پھر دے دیا، پھر سوال کیا، پھر دے دیا۔ تو آپ نے کہا کہ حکیم، یا حکیم، ان المال خضر الحر، یہ دنیا کا مال بڑا خوبصورت ہوتا ہے، دیکھنے میں بڑا خوبصورت ہے، ذائقے میں بڑا میٹھا ہے۔ دنیا کی دولت، دنیا کا مال بظاہر اس میں بڑی کشش ہے، بڑی زینت سے ہر انسان دنیا کی چیزوں کو دیکھ کر چاہتا ہے کہ یہ چیز بھی میرے گھر میں آ جائے، یہ چیز بھی میرے پاس ہو۔ یہ دنیا کے مال میں کشش ہے، لیکن پھر فرمایا کہ اے حکیم، یہ دنیا کا مال ایسے ہی ہے جیسے کہ انسان کھاتا ہے اور پیٹ نہیں بھرتا۔ یہ اس بھوکے کی طرح ہے، جتنا کھاتا ہے اتنی اس کی بھوک بڑھتی ہے۔ دنیا کا مال بھی ایسے ہے، جتنا یہ مال ملے گا اس کی بھوک اور بڑھے گی، وہ بھی مل جائے، وہ بھی مل جائے، کہیں دنیا کے مال کی طرف ختم نہیں ہوگی۔ سمجھا دیا حکیم کو۔ حکیم کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی، میں صرف آپ سے مانگتا ہوں، مجھے اللہ کی قسم آپ کے بعد میں کسی سے سوال نہیں کروں گا۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ جو دیں گے میرے لیے باعث برکت ہوگا، اس میں برکت ہوگی، میں برکت کے حصول کے لیے آپ سے مانگتا ہوں، لیکن مجھے اللہ کی قسم آپ کے بعد میں کسی سے دنیا کے مال کا سوال نہیں کروں گا۔ عہد کر لیا، آپ کے بعد صدیق اکبر خلیفہ بنے، مال آیا، انہوں نے تقسیم کیا لوگوں میں، حکیم کو بلایا کہ حکیم بن حزام بڑا اس طرح کہنے جو کہا کہ نہیں، مجھے مال نہیں چاہیے، میں نے اللہ کے نبی سے عہد کیا تھا کہ میں آپ کے بعد کسی سے تو مال نہیں لوں گا۔
عمر فاروق کا دور آیا، پھر حکیم کو بلایا کہ حکیم یہ تمہارا حق بنتا ہے، اپنا حق لے لو. کہا کہ عمر نہیں، مجھے یہ مال نہیں چاہیے. عمر فاروق نے لوگوں سے خطاب کیا، کہا لوگوں تم گواہ ہو جاؤ کہ میں حکیم سے کہہ رہا ہوں اپنا حق لے لو، یہ نہیں لے رہا، کل قیامت کے دن مجھ سے سوال نہ کرے، مجھ پر دعویٰ نہ کرے کہ مجھے عمر فاروق نے حق نہیں دیا تھا، میں دے رہا ہوں لیکن یہ نہیں لے رہا. حکیم کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی سے عہد کیا تھا کہ آپ کے بعد کسی سے سوال نہیں کروں گا، کسی سے دنیا کا مال نہیں لوں گا. یہ وہ چیز تھی، دنیا کے مال کی محبت ہر انسان کے دل میں ہوتی. کوئی بھی انسانی دل دنیا کی محبت، دنیا کے مال کی محبت سے خالی نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اس محبت کو، دنیا کے مال کی محبت کو اللہ کی محبت کے تابع کرنا. یہ دنیا کی بدولت، دنیا کا مال ضرورت ہے، اس کے بغیر ہم دنیا نہیں گزار سکتے. لیکن دنیا کی طرف اتنی بڑھ جائے کہ ہم اللہ سے غافل ہو جائیں، اس کے دین سے غافل ہو جائیں، اس کے رسول کی تعلیمات سے غافل ہو جائیں، تو یہ اصل خرابی ہے جس سے افراد بھی اور جس سے قوم بھی بہت برباد ہو جاتی ہے. آپ نے فرمایا کہ لوگوں مجھے قسم ہے اس رب کی، مجھے یہ ڈر نہیں ہے کہ میرے بعد تم پر فقیری کا دور آئے گا. مجھے کوئی ڈر نہیں ہے کہ میرے بعد میری امت فقیر بن جائے گی، غریب بن جائے گی. نہیں، مجھے ڈر ہے کہ میرے بعد میری امت پہ بہت مال آئے گا. میری امت کے لیے دنیا کے مال کے خزانے کھول دیے جائیں گے. پہلی امتوں سے بڑھ کے جتنا مال پہلی امتوں کو ملا تھا اس سے بڑھ کے میری امت کو مال ملے گا. مجھے اس کا کوئی ڈر نہیں ہے کہ میرے بعد میری امت فقیر ہوگی، اس کے پاس مال نہیں ہوگا. مجھے ڈر یہ ہے کہ جب پہلی امتوں کو یہ مال ملا، فتنا فسوق کما تنافسوا، ان لوگوں نے اس دنیا کے مال کی محبت میں آ کے دنیا کے مال کی طلب میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا چاہا، کوشش کی کہ ہم دنیا کے مال میں دوسروں کے آگے بڑھ جائیں، میرے پاس میرے فلاں بھائی سے فلاں دوست سے زیادہ مال ہو. اور یہ چیز جب کسی قوم میں پیدا ہو جائے، دنیا کے مال کی ہرس اور دنیا کے مال کی طلب میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرنا، تو یہ چیز قوموں کو تباہ و برباد کر رہی تھی. مجھے یہ ڈر ہے کہ یہ خرابی جو پہلی امتوں میں پیدا ہوئی تھی کہیں تم میں پیدا نہ ہو جائے، پھر جیسے وہ قومیں تباہ و برباد کر دی گئی تھی تم پر بھی اللہ کا عذاب نازل نہ ہو جائے. فقیری کا کوئی ڈر نہیں ہے. مجھے یقین ہے کہ رب کائنات میری امت کو بہت مال دیں گے. رب نے دنیا کے خزانوں کی چابیاں میرے ہاتھ میں دے دی ہیں، میری امت کو بہت مال ملے گا. لیکن ڈر اس بات کا یہ ہے کہ میری امت دنیا کے مال کی محبت میں کھو نہ جائے، اس محبت میں ڈوب نہ جائے اور رب کی محبت سے غافل ہو جائے، اس کے دین کی محبت سے غافل ہو جائے. یہ چیز کسی بھی قوم کی ہلاکت اور بربادی کا سامان ہوتا ہے. اور یہ چیز ضلال مبین کے دور میں عربوں کے اندر موجود تھی. دنیا کے مال کی ہرس ان میں بہت تھی. وہ آخرت کو مانگتے نہیں تھے، کہتے تھے یہ دنیا سے کچھ ہے، ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا، یہ دنیا کی زندگی ہی زندگی ہے، اس کے بعد کوئی اور زندگی نہیں ہے. سبھی لوگ مرتے بھی ہیں، پیدا بھی ہوتے ہیں، یہ عام روٹین ہے، کوئی مرتا ہے کوئی پیدا ہوتا ہے، یہی دنیا کی زندگی ہے، اس کے بعد کوئی اور زندگی نہیں ہے. یہ تصور اس قوم کو لے ہوا. اسی قوم نے، اسی تصور نے، اسی فکر نے عرب قوم کے اندر تکبر پیدا کیا، ہرس پیدا کی، لالچ پیدا کیا کہ وہ کسی کو کچھ نہیں سمجھتے تھے. کوئی مکے کا فرعون تھا، کوئی کسی اور علاقے کا فرعون تھا،
جیسے یہ چاہتے اپنے غلاموں پہ ماتحتوں پہ ظلم لاتے تھے، ناانصافی کرتے تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جنگیں شروع کر دیتے تھے، خون ریزیں ہوتی تھی، کوئی بات بھی نہیں ہے، معمولی بات پہ جنگیں شروع ہو جاتی، انسانوں کا خون بہایا جاتا، کئی سالوں تک یہ جنگیں جاری رہتی۔ یہ تصور جب کسی بھی فرد میں اور قوم میں پیدا ہو جائے کہ میں نے مال کو بڑھانا ہے، میرا مال سب سے زیادہ ہو، تو پھر اس کے نزدیک نہ ماں ہوتی ہے، نہ خاندان ہوتا ہے، نہ بہنیں ہوتی ہیں، نہ وطن ہوتا ہے، نہ زمین ہوتا ہے، نہ دین ہوتا ہے، ہر ایک کو دو پہ لگا دیتا ہے۔ اس طرح جوا کھیلنے والا جب دولت کا حریص ہوتا ہے، دولت کا طلبگار ہوتا ہے، اور جیتنے کی تمنا کے لیے کہ شاید میں یہ بازی جیت جاؤں، ہر چیز دو پہ لگا دیتا ہے، اپنی بیوی کو بھی جوئے میں کھیل دیتا ہے، بہنوں کو بھی جوئے میں کھیل دیتا ہے۔ اسی طرح یہ چیز جب کسی بھی انسان کے اندر پیدا ہو جائے، دنیا کے مال کا حریص بن جائے، طلبگار بن جائے، دنیا کے مال کی محبت ہر محبت پہ غالب آ جائے، تو پھر ماں کی محبت کہاں رہے گی، بہنوں کی محبت کہاں رہے گی؟ وہ ہر ایک چیز کو دو پہ لگا کر دنیا کا مال حاصل کرنا چاہتا ہے، اقتدار کے لیے، حکومت کے لیے وہ اپنا مال خرچ کرتا ہے کہ میں نے مال جمع کرنا ہے۔ یہ جوا کہتے ہیں کہ آج ہم کروڑ روپے خرچ کریں گے تو کل ارب روپے کمائیں گے، معلوم نہیں کل اقتدار میں رہتے ہیں کہ نہیں رہتے، لیکن آج یہی تمنا ہے، یہی حرص ہے کہ ہم آج مال خرچ کر لیں، کل اس سے زیادہ مال کمائیں گے۔ اور جب یہ چیز کسی قوم میں پیدا ہو جائے تو پھر اس کے خریدار اپنے ملک میں بھی ہوتے ہیں، ملک سے باہر بھی ہوتے ہیں، اپنے بھی ہوتے ہیں، دشمن بھی ہوتے ہیں۔ جب کوئی بکاؤ مال بن جائے تو پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میری قیمت لگانے والا کون ہے، اپنا ہے بیگانہ ہے، اپنی پارٹی کا فرد ہے جو میری قیمت لگا رہا ہے، یا میری مخالف پارٹی کا رکن ہے اور میری قیمت لگا رہی ہے، اس کے صرف دولت چاہیے، مال چاہیے، وہ اپنے سارے نصب العین بھول جاتا ہے، ساری باتیں بھول جاتا ہے کہ بس دولت کی دولت چاہیے، دولت کے حصول کے لیے کچھ بھی نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جب من کانت آخرت نیت ہو، کہ جس آدمی کی نیت آخرت کا حصول ہوتی ہے، جمع اللہ شملہ وعدتہ الدنیا وہی راغمہ، جس آدمی کی نظر دنیا کے مال پہ نہیں آخرت پہ ہوتی ہے، رب کائنات اس کی دنیا کے سارے معاملات کو سمیٹ لیتے ہیں۔ جمع اللہ شملہ، سارے بکھرے کام اس کے رب کائنات خود فرما خود صحیح کر دیتے ہیں، اس کے کام بکھرتے نہیں ہیں، اس کے کام صحیح ہو جاتے ہیں۔ ومن کانت نیتہ طلب الدنیا، لیکن جس کی نیت دنیا کے مال کی طلب ہو، دنیا کے مال کا حصول ہو، جعل اللہ الفقر بین عینیہ وشتت علیہ امرہ وَأَتَتْهُ مِنَ الدُّنْيَا مَا كُتِبَ لَهُ، تو رب کائنات اس کی نگاہوں کے سامنے فقیر مارا گیا، لوٹا گیا، کاروبار نہیں ہے، سب کچھ ختم ہو رہا ہے، ہر وقت یہی زبان میں ہوتا ہے کہ نہ کاروبار ہے، نہ منافع ہو رہا ہے، حالانکہ سب کچھ رہا ہوتا ہے، کھاتے پیتے ہیں، عیاشی کرتے ہیں، کاروبار چل رہے ہیں، لیکن رب کائنات کا طرف سے یہ عذاب ہے کہ اس کی نگاہوں کے سامنے ہمیشہ فقیری ہوتی ہے، مجھے گھاٹا پڑ گیا، مجھے نقصان ہو گیا، منافع کی بات نہیں کرے گا، گھاٹے کی بات کرے گا، مجھے فلاں سودے میں گھاٹا پڑ گیا، میری فلاں دکان ختم ہوگی، فلاں فیکٹری ڈوب گئی، ہمیشہ اس کی نگاہوں کے سامنے فقیری ہوتی ہے۔ وشتت اللہ علیہ امرہ، اللہ اس کے کام بکھیر دیتے ہیں،
اس کے کام پھر ہوتے نہیں ہیں، صبح سے لے کے شام تک وہ کبھی ادھر جاتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے، کبھی فون کرتا ہے، کبھی کچھ کرتا ہے، لیکن شام تک اس کے معاملات سنبھلتے نہیں، سنبھلتے نہیں، معاملات خراب ہوتے جاتے۔ کبھی کسی کو رشوت دیتا ہے، کسی کے سوال سے ڈھونڈتا ہے کام صحیح ہو جائے، لیکن اس کے کام پھر بھی صحیح نہیں ہوتے۔ وَأَتَتْهُ مِنَ الدُّنْيَا مَا كُتِبَ لَهُ، دنیا اس کے پاس آتی ہے اتنی جو اس کے نصیب میں ہو، نصیب سے بڑھ کر کچھ نہیں ملتا، ملے گا وہی جو مقدر میں ہے، جو نصیب میں ہے، لیکن ذلت اس کے ساتھ آئے گی۔ لیکن جس کا نصب العین دنیا کا مال نہیں، آخرت ہے، اسے آخرت کی فکر ہے، دنیا اس کے پاس آئے گی لیکن دنیا ذلیل ہو کے آئے گی، دنیا لونڈی بن کے آئے گی، غلام بن کے آئے گی، اس کی باندھی بن کے آئے گی۔ یہ لینے والا تو عزت ہوگا، دولت ذلت کا سامان ہوگا، باندھی بن کے آئے گی، وعزت ہوگا وہ لینے والا۔ یہ فرق ہے کہ مالداروں کے پاس مال ہوتا ہے، جن کی نظر میں صرف دنیا ہے ان کے پاس مال ہے، لیکن یہ مال ان کی عزت کا نہیں، ان کی ذلت کا سامان بنتا ہے۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں، جن کا نصب العین، جن کا مقصد آخرت کو سنبھالنا ہوتا ہے، ان کے پاس بھی مال ہوتا ہے، لیکن یہ مال ان کی عزت کا سامان بنتا ہے، لوگوں کی عزت کرتے ہیں، ان کے بعد ان کو دعائیں دیتے ہیں، اور جو سرمایہ دار غریبوں کی حقوق کو دباتا ہے، ملتا وہی جو نصیب میں تھا، لیکن جب غریبوں کا حق دبا لیا، غریبوں سے بددعائیں ہیں، لوگوں کے دل میں عزت نہیں ہوگی، سلام کریں گے، لیکن پیٹ پیچھے اس میں جو وہ عیب ڈھونڈیں گے، وہ عیب بیان کریں گے، اس میں ہوں گے بھی نہیں۔ اس لیے یہ مال ملتا اتنا ہی ہے جتنا کسی کے نصیب میں ہوتا ہے، لیکن وہ مال ملنے کے بعد انسان عزت کا سامان بنتا ہے، یہ ذلت کا سامان بنتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ایسا دور آئے گا جس دور میں لوگ یستحلون الحر والحریر، جس دور میں لوگ زنا کو، ریشم کو نام بدل کے حلال کر دیں گے، وہ چیزیں جو رب نے حرام کی ہیں ان کے نام تبدیل کر کے انہیں حلال کریں گے، اور پھر کسی سامنے کھو میں جا کے عیاشی اور فتنہ منائیں گے۔ اسی کیفیت میں کوئی ایک سائل آئے گا، مجھے اللہ کے نام پہ دے دو، اپنی عیاشی کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن رب کے نام پہ مغز کہتے کل کو آئے، کل کون جانتا ہے آئے گی کہ نہیں آئے گی۔ جب یہ لوگ جو دنیا کے مال کی حریص ہیں، حرام کو بھی حلال بنا لیتے ہیں، عیاشی کرتے ہیں، کو فقیر آئے تو کہتے ہیں کل کو آنا۔ ابھی اسی کیفیت میں ہوں گے کہ رات کو جس دامنے کو میں عیاشی کر رہے تھے وہی پہاڑ ان پہ آ کے رہے، وہ راتوں رات ختم ہو جائیں گی۔ کون جانتا ہے کل زندگی ہے کہ نہیں ہے؟ آج موقع ملا ہے اللہ کے نام پہ دینے کا، تو تخلیق کیوں؟ یہ وسعت ہے ان لوگوں کا جو اللہ کے نام پہ مانگے تو نہیں دیتے، بہانے کرتے ہیں، لیکن عیاشی کے لیے ان کے پاس مال بہت ہوتا ہے، یہ دنیا کے طلبگار ہیں، دنیا کی حریص ہیں، اللہ کے نام پہ ایک پیسہ بھی نہیں دیں گے، تو یہ پیسہ ان کی عزت کا سامان نہیں بنتا، ان کی بربادی کا سامان بنتا ہے۔ یہ وہ چیز تھی جو رحمت کائنات نے صحابہ میں پیدا کی، اس تربیت سے وہ صحابہ کرام دنیا کے طلبگار نہیں، آخرت کے طلبگار بن گئے، اقتدار ملا، حکومتیں ملی، روم فارس کے خزانے ملے، لیکن دل میں محبت نہیں آئی، سب کچھ خرچ کر دیا اپنی آنکھ کو سنوارنے کے لیے۔ یہ چیز آج اس کے اندر پیدا کی۔ اگر ہم بھی آج کامیابی چاہتے ہیں تو اپنے اندر مال کی محبت نہیں، اللہ کی محبت کو غالب کیجیے، مال کی محبت کو مغلوب کیجیے، یہ تابع کیجیے اللہ کی محبت۔ اگر مال کی محبت، مال کا حرص یہ بڑھ جائے تو یہ انسان کی اور خاندان کی اور قوم کی بربادی کا سامان بنتا ہے۔